السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فاروق TN کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میاوالی کے اندر جو واقعہ رونما ہوا ہے کہ ایک والد نے جو ہے اپنے بیٹی کو قتل کیا ہے فائرنگ کر کے۔ اب بیٹی کیسے، وہ بالکل ننھی منی بچی ہے اور جس کی ولادت ہوئی پیدائش کے بعد اس نے اس بچی کو فائر کر کے قتل کر دیا ہے۔ تو جب مجھے اس واقعہ کا پتہ چلا تو بہت زیادہ افسوس ہوا اور میرے دل کو بہت صدمہ پہنچا کہ کتنی افسوس اور درد دل کی بات ہے۔ وجہ کیا ہے اور اس معصوم ننھی پری کی بات اور قصور کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں بھیجا اور ایک بیٹی بنا کر بھیجا۔ تو اب اس ظالم نے، اس جابر نے، اس پتھر دل انسان نے اس بچی کو فائر کر کے قتل کیوں کیا، وہ وجہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگا تھا اور اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی۔ کہ کتنی گھٹیا سوچ کا مالک ہے وہ والد۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اولاد عطا کرتا ہے، وہ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کا اعلان کیا کہ بیٹا کیوں نہیں دیا۔ بھائی بیٹا دینے والا بھی وہ ذات ہے اور بیٹی دینے والا بھی وہ ذات ہے۔ ہمارا عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر یہ ہے کہ وہ انسان سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور ماں کی پیٹ کے اندر 8-9 مہینے بچے کو جنم دیتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ من نطفۃ خلقہ فقدر، پھر آگے کیا فرماتے ہیں، ثم السبیل یسر۔ اب یہ انسان کی عقل اور سوچ سے یہ بات باہر ہے کہ اس بچے کی پیدائش کس طریقے سے ہوتی ہے اور یہ انسان کی سوچ سے یہ بات درکنار ہے۔ بہرحال آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تبارک و تعالیٰ بچی کو پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو پیدا کرتے ہیں اور پیدائش کے وقت بھی وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات میرے ساتھ خود یہ معاملات ہوئے ہیں کہ جب بچی کی پیدائش کا وقت تھا، پیدائش سے پہلے جب ڈاکٹروں نے الٹراساؤنڈ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے۔ تو مجھے اس بات پر بہت افسوس ہوا کہ بھئی اللہ کے کاموں میں آپ لوگ انگلیاں کیوں مارتے ہو، آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ بھئی ہماری مشینری اس بات کی تصدیق کرتی ہے اور ہمیں مشینری سے پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے سے بیٹی کو اور بیٹی سے بیٹے کو بنا سکتا ہے، یعنی لڑکے سے لڑکی بھی بنا سکتا ہے اور لڑکی سے لڑکا بھی بنا سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی اور جب بیٹی کی ولادت ہوئی میں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ آپ کی مشینری کے اندر تو بیٹا تھا اور آپ نے بقول خود کہا تھا، آپ کے قول کی بات ہے، آپ کی زبان کی بات ہے کہ اللہ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے، تو یہ بیٹی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے کام ہے۔ تو میں نے کہا میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے کاموں میں آپ انگلیاں نہیں مارے۔ بہرحال اس بندے نے اپنے بیٹی کو قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی تھی۔ سب سے پہلے رقیہ، زینب، کلثوم اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بیٹے 2 عطا کیے اور بچپن ہی میں لے لیے اور بیٹیاں 4 عطا کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب بیٹیوں کی پیدائش فرماتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جس کی بیٹیاں زیادہ ہوں ہم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، انسان سے انسان پیدا ہو، صحیح سالم پیدا ہو، بالکل بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔